السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 گھر سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ رمضان کا مہینہ ہے، تیسرا عشرہ چل رہا ہے اور یہ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے، اور اس میں ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، بے شمار دعائیں ہیں، اور جو ساری تقریباً مغفرت کی ہی ہے، جس میں سے ایک دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما۔ اور یہ معافی کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر اس کی طرف سے معافی مل جائے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی دنیا بھی آسان ہو گئی اور آپ کی آخرت بھی آسان ہو گئی۔ آپ کے لیے سمجھ لیں آرام ہی آرام ہے، عزت ہی عزت ہے، اور جنت ہے، دنیا بھی اور آخرت میں تو ہے ہی جنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، جب ہم یہ لفظ ادا کرتے ہیں تو کیا ہم سوچتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دو؟ ہم کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ غور کیا؟ صرف لفظ دہراتے ہیں، رٹا مارتے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے جب یہ الفاظ ادا کریں تو آپ کم سے کم اپنے صرف ایک دن کے ہی اعمال دیکھ لیں کہ آج میں نے کیا کیا، کتنوں کے دل توڑے، کتنوں کو نقصان کیے، کتنوں کی بےعزتی کی، کتنوں کو میں نے سوالیہ ہاتھ میرے آگے بڑھا اور میں نے ان کو لوٹا دیا۔ اور سوالیہ ہاتھ صرف یہی نہیں ہوتے کہ وہ پیسے مانگے آپ سے اور آپ نہ دو، کافی ہے۔ سوالیہ ہاتھ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی مدد مانگے اور آپ بہانے بنا دو، آل ٹال کر دو۔ ایک سستی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ایک یہ کہ اپنے آپ کو کون تکلیف میں ڈالے۔ دوسری یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل تو یہ بھی ہو گیا کہ میں کیوں برا مانوں، تو یہ بھی تو کسی کا سوال تھا اور آپ نے اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس کا بھی تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی طاقت، آپ کی ہمت کیا اتنی نہیں تھی کہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ مدد کر دیتے؟ پھر سارا دن کے ہمارے جھولیے میں ایک دن کی بات کریں تو آپ نوٹ کریں گے کہ ہمارے بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں جو ہم خود ہی گن لیں گے، لیکن بہت سارے گناہ ایسے بھی ہیں جو ہم گن نہیں پائیں گے، جو اللہ جانتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ جب معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو آپ سوچیں کہ، اور اللہ تعالیٰ کا تو ساری عبادتیں ایسی ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس نے بخشش کے سامان بے شمار پیدا کر دیے، کیونکہ وہ خود یہ چاہتا ہے کہ میں بخش دوں، میں معاف کر دوں۔ یہ تو اس نے دعائیں مانگ دی، بتا دی کہ تم منہ سے بول دو، تاکہ ایک ثبوت ہو جائے کہ ہاں بھی چلو یہ میرے بندہ نے معافی مانگی اور میں نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن تو در حقیقت وہ معاف کرنا ہی چاہتا ہے، وہ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اسی لیے اس نے اپنے نبیوں کو بھی یہ دعائیں سکھائی ہیں، اور وہ نبی تو معصوم تھے، اصل میں تو وہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پہ ہی رحم کرنا تھا، تو اس نے ایک نماز میں بھی یہ دعا رکھ دی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی حساب کتاب کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارا حساب کتاب نہ ہو۔ اور ہر نماز میں ہر مسلمان یہ پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تب آپ یہ سوچیں کہ وہ تو مغفرت کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہوا ہے نا، وہ تو رحم کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہمارا کردار کیا ہے؟ کیا ہم اس درجے پہ، اس رستے پہ چل رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے؟ ہم کافی حد تک نہیں چلتے، اور اگر ہم چلتے بھی ہیں نا تو اس طرح چلتے ہیں کہ چلو کچھ کام اپنی پسند کر لیتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے گا، اور ہمارے حساب سے وہ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں ہماری گنتی میں جیسے بے شمار ہو گئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم بخشے گئے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنے کے عمل پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، اڑوس پڑوس سے، سب جگہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں کمی کر رہے ہیں۔ افطاری کی پلیٹ تو ہم برابر میں بڑی خوشی خوشی بھجوا دیتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم جو پانی باہر پھینک رہے ہیں اس سے کہیں اڑوس پڑوس میں جو نمازی آ رہے جا رہے ہیں ان کے اوپر چھینٹے تو نہیں جا رہی، کوئی گندا پانی جمع ہو رہا ہے؟ گھر کا کچرا نکال کے باہر ڈال دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ باہر تو ڈال دیے، کہ گلی میں یہ جو کچرا بکھرے گا تو کیا یہ ہمیں صحیح لگے گا؟ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی؟
یہ بھی تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جس کو ہم چھوٹے گناہ بھی چلو سمجھ لیں تو بڑی بات ہے، لیکن ہم تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے نا، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر سے کچرا نکلا اب ہمیں گلی میں لگانا ہی ہے۔ تو یہ سب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعور عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری معافی قبول فرمائے۔ یہ رمضان کا اشرہ ہے، اس میں خوب دل لگا کر عبادت بھی کیجیے، معافی بھی مانگیے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے فرمان پر غور بھی کیجیے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ وہ چاہتا صرف یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ساتھ اس کے مخلوق کی خدمت اور محبت کرو، عزت کرو، اس کے کام آؤ۔ اس کے کام آنا اپنا زندگی کا مقصد بنا لو، کسی سے کام لینا زندگی کا مقصد نہیں بناؤ، بلکہ اپنے دوسرے کے کام آنا زندگی کا مقصد بنا لو۔ اگر ہر شخص ایسا کر لے گا تو سب کے ہی کام آسان ہو جائیں گے اور اللہ تعالی ہم پر بھی مہربان ہوگا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔